جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور سورۃ الرحمن اس کی انشاءاللہ ہم ترجمہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا یہ تھوڑا اوپر کریں تو اللہ سبحانہ جی تھوڑا سا اوپر وَإِن شقت کو رہنے دیجئے گا یہاں تک جی۔ تو ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم سورہ الرحمن اس کی تلاوت اور ترجمہ اور چھوٹی سی تشریح وہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عربی کے تھوڑے قواعد جو ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ پوری کی پوری صورت، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، ایک مرکزی جو مضمون ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس کا ذکر ہے، ہر جگہ پہ رحمت۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے رحمت، یہ ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہے کہ جو مجرمین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کے اوپر عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ منظر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو ذرا نیچے کیجئے گا، میں اس آیت کا ترجمہ پڑھوں پھر آگے ہم چلیں جی۔ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جب اور تو جب جی ٹھیک ہے، تو جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کا منظر ہے۔ فَقَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا، قدّہان، دو معنی کیے تھے، ایک کو لیا تھا ہم نے کہ سرخ چمڑے کی طرح، اور دوسرا یہ ہے تیل کے تلچھٹ کی طرح، مطلب یہ سمٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے بات آپ کو ابھی بتا دی، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ کریں گے ذرا اس کا مشتاق بھائی، کیا ہوگا جی؟ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ؟ جی، اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی قدرتوں، آلہ اور نعمتوں میں سے کس کس کو تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، یہ اس کے الفاظ بنے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں، اور یہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ ایک تو یہ ہے یہاں آ رہا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، تو فا کا مطلب ہوگا تو، یومئذ اس دن، لا یسأل نہیں پوچھا جائے گا۔ جی نہیں، ابھی آپ میری بات سنیں اور پھر انشاءاللہ جب آپ سے بھی میں بات کروں گا۔ تو یسألو اور یسألو یہ مطلب ایکٹیو اور پیسو ہیں، تو یسألو پوچھا جائے گا، لا یسألو نہیں سوال کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، ان ذنب ہی ہے، ذنب کہتے ہیں گناہ، ذنب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذنب ہی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے گناہ۔ ان کا مطلب ہوگا کے بارے میں، ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کے بارے میں۔ ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، ان کا مطلب کے بارے میں بھی ہوتا ہے،
تو اس دن سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا ان ذنبی ہی، اس کے گناہ کے بارے میں۔ کس کے گناہ کے بارے میں؟ انسن، انسان، جی انسان، ولا جان، اور نہ جن۔ ترجمہ بنے گا جی نہ ہی جن، تو ترجمہ آپ دیکھیں گے۔ اور اس دن جن اور نہ ہی انسانوں میں سے کسی سے، انسانوں میں سے ہی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اسی سے، کسی سے نہیں یہ تو گناہ اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اب آپ پریشان ہوئے ہیں نہیں ہوئے؟ جی ہو گئے تھوڑے سے۔ ہاں جی، ہاں پتا تھا نا جی۔ تو یہاں کیا چیز ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ، غضب، یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم 3 طریقے جو ہیں وہ تو ان چیزوں کو اپنا جو بھی انسان کرتا ہے، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا علم ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا تھا، کیوں جی ایسا ہے؟ جی دوسری چیز کہ کرامن کاتبین، وہ اپنے اپنے دفتر لیے ہوئے ہر بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں یا جتنے بھی حسنات ہیں دونوں ہی لکھ رہے ہیں۔ تو اگر گناہ بھاری ہوئے تو وہ بذات خود دوسری شہادت ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شاہد ہونا، ایک اعمال جو اعمال نامہ ہے وہ شاہد ہونا۔ اچھا تیسری چیز ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ ممکن ہے انسان کیا کرے جو گناہگار ہے، وہ ہیلے بہانے بنائے۔ تو یوم نختم علی، کیا پروفیسر ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ہے۔ علی افواہہم، جی کہ اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ہاں جی، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اعضاء جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ کیوں جیسے ہی ہے جی جی وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ذنب کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے، دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ جو سوال کرے گا وہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ خدا کے بندو میں نے دنیا کے اندر تمہیں نعمت قرآن دی تھی، کیوں جی؟ جی سر، تمہاری روحانی غذا کے لیے، بتاؤ تم نے اس پر عمل کیا ہے؟ وہ ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ کا مطلب ہے ضرور بر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ذنب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ڈانٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ اس کا آگے اس کا تعلق ہے اگلی 3 آیات سے، اس کو ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا غضب اور غصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، حساب کتاب وہ ہوگا مکمل طور پر، لیکن اس جگہ پہ خاص طور پر جو گناہ ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پوچھے گا کہ یہ تم نے گناہ کیوں کیے ہیں، کہ گناہ کی کوئی شہادت کو پیش کر پائے گا کہ جی میں نے گناہ کیوں کیے ہیں؟ نہیں۔ مطلب ہے کہ جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے، اس کا کوئی جواب دے کہ میرے پاس یہ چیز تھی، تو وہاں مطلب ایک منظر بنتا ہے۔ یہاں ڈانٹ کے حساب سے آیا ہے، تو اس دن انسانوں اور جنوں میں سے ہر ایک سے، ہی کا ترجمہ کی وجہ سے میں ہر ایک سے، یہ بریکٹ میں لگا رہا ہوں میں، اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔
کہ گناہ کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ گناہ کرو ہی نہیں۔ استدار ہوگا قیامت کا تو گناہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ سوال و جواب کا پتہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے فلاں چیز کے بارے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ تو اب آگے پڑھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ آپ کریں گے؟ تو جنوں انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنو انس، تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری کسی نعمت، تیری کسی قدرت کو بھی ہم نہیں جھٹلائیں گے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے جی اب پروفیسر صاحب سے ہے کہ وہ ان دونوں کا ترجمہ کریں اور پھر آگے اس سے منسلک ہے چیز اگلی۔ جی فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا یسألو نہیں سوال کیا جائے گا عن ذنبہ انس ولا جان، کسی بھی جن اور کسی بھی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی قدرتوں اور نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ میں ویسے جو سورۃ القصص ہے اس کی آیت نمبر 78 وہاں بھی یہ الفاظ ہیں کہ لا یسأل عن ذنوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں میں ان سے استفسار نہیں کرے گا، اس لیے کہ گناہ وہ وہاں لکھے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ ایک ہجوم کی کیفیت میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور وہ میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور وہاں روز محشر ہوگا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی حساب لے گا لوگوں سے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی اب مجھے یہ بتائیے کہ جب میں نے پیپر کے اندر لکھا ہوا ہی نہیں کوئی چیز، رزلٹ آنے والا ہے، تو آپ اپنا منظر یاد کریں کہ جب کلاس کے اندر سارے بیٹھتے تھے تو رزلٹ آتا تھا کہ بھئی فلاں فرسٹ ہے، فلاں سیکنڈ ہے، فلاں تھرڈ ہے، تو جس آدمی نے کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اس کے چہرے کی کیفیت، اس کی ذہنی کیفیت کیا اس کے چہرے پر نمایاں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ جی چہرے سے ہی پتہ چل جاتا تھا، چہرے سے پتہ چل جاتا تھا، اور وہ باقاعدہ اظہار بھی کرتے تھے کہ یار رزلٹ کا دن آ گیا ہے، کچھ نہیں لکھا۔ بھائیو یہ جو چیز ہے نا، خواب یہ تو دنیا کی مثال ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے اس کو ہم جانیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یو رافو، جی عبدالحد آپ بیٹا سنیں، اوپر دیکھیں، یو سآلو کا مطلب کیا ہے؟ پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، یو رافو۔ اب آگے المجرمون جمع ہے تو لہذا یو رافو تعارف سے نکلا ہے، پہچانے جائیں گے، یو رافو، یہ ہمیشہ واحد آئے گا، پہچانا جائے گا نہیں۔ آپ عموماً پوچھتے ہیں مجھ سے تو مجھے اچھا لگتا ہے، آپ پوچھا کریں۔ تو یہاں یعرف المجرمون، یہاں یعرف کا ترجمہ کریں گے پہچانے جائیں گے۔ کیوں پہچانے جائیں گا ترجمہ کریں گے؟ پہچانا جائے گا کیوں نہیں ترجمہ کر رہے؟ وہ بتایا ہے کہ جب بھی فعل شروع کے اندر آتا ہے تو وہ واحد آئے گا، اس کا جو فاعل ہے، اس کا جو فاعل ہے یا جو مفعول ہے، یہ تو خیر جملہ ہی پیسو ہے، تو اس کے جب مجرمون لفظ آ رہا ہے، مجرمون جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے، تو مجرم لوگ پہچانے جائیں گے۔ آگے لفظ آ رہا ہے پہچان لیا جائے گا، جی مجرموں کو پہچان لیا جائے گا، جی مجرم لوگ پہچانے جائیں گے، یہ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ پہچان لیا جائے گا، وہ ٹھیک ہے جی۔ کیسے؟ بِسِیمَاهُمْ، ہم کو الگ کریں، سیما اور با کو بھی الگ کریں، تو لفظ ہے سیما،
सीमा का मतलब होता है चेहरों के निशानात, चेहरों के निशान सीमा आता ही यह है कि जो जाहिरी शक्ल सूरत हो उसके ऊपर जो आसार आ जाते हैं इज़्तिराब के, नागवारी के, परेशानी के, उसको सीमा कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया मुजरिम, इनके लिए सीमा नागवारी आएगा, इज़्तिराब आएगा, फलां होगा। आपको पता है कि मोमिन भी बिसीमाहिम से पहचाने जाएंगे, जी उनके चेहरे के ऊपर खुशी के आसार होंगे, फरहत के आसार होंगे, आराम और सुकून का एक माहौल होगा। मसलन जो मुजरिम वजू के निशानात, चेहरे चमक रहे होंगे, और जिनके चेहरे जो हैं वो वयौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, जिस दिन कुछ चेहरे क्या होंगे, चमक रहे होंगे, और कुछ चेहरे क्या होंगे, क्या होंगे। ये सारे चेहरे के सीमा हैं। तो सीमा को, तो मुजरमों को उनके चेहरों से पहचाना जाएगा। कितने लोग पहचानेंगे मुझे ये बताइए। जो सूरत हाल है वो ये है कि बंदे हों, पता हो कि इसका चेहरा काला है, इसको नागवारी है, परेशानी है, और सारे लोग देखेंगे उनकी तरफ, बताओ कितनी बेइज्जती होगी। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। आमीन। अब जनाब अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, आगे जो नफर आ रहे हैं ना वो तो हाँ जी। अजीब गुर्ब है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे मुझे बताइए। जहन्नम में। अल्लाह ताला कह रहा है फयू खाजू, ये भी जुमला या खूजू नहीं है, यू खाजू, और उन्हें पकड़ा जाएगा। फयू खाजू, तो उन्हें पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा। कहां से? बिन नवासी, नवास लफ्ज होता है पेशानी के बाल। बालों से, पेशानी के बाल को क्या कहते हैं? नवासी नवासी। जरा मंजर देखें। वल अक़दाम, कदम की जमा है अक़दाम, और कदमों से। कदमों से, कदमों अब ये तीन तरीके बन सकते हैं। एक तो ये है कि यूं अल्लाह ताला के फरिश्ते पकड़ के, या अल्लाह ताला के फरिश्ते पकड़ के पेशानी के बालों से पकड़ के उठा के जहन्नम के अंदर मारे। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कचरा पड़ा हुआ होता है ना, कचरा पड़ा हुआ होता है, तो आदमी उनको मतलब साफ करता है, तो किसी को टांगों से किया, किसी को बाजू से किया, किसी को इधर से किया। तो अल्लाह ताला ने दो आज़ा लिए हैं, और दोनों भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि बिन नवासी, तो का तर्जमा मैंने क्या बताया? पेशानी के बाल पेशानी के बालों से। इसको पूरी रिक्कत के साथ पढ़ें भाइयों। फयू खाजू, वो पकड़े जाएंगे, बिन नवासी, करें तर्जमा, पेशानी के बालों से, पेशानी के बालों से, पेशानी के बालों से, वल अक़दाम, और कदमों से, और कदमों से, और उन्हें पेशानी के बालों और कदमों से पकड़ा जाएगा। यहां अमल खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ बेइज्जती है। सब अच्छे लोगों के अंदर ये लोग जो हैं जिनके चुप चेहरे अपना काले होंगे, चेहरों से पहचाने जाएंगे मुजरम, एक तो वहां बेइज्जती, दूसरा यह है कि फरिश्ते उनको पेशानी से भी पकड़ेंगे, कोसे भी पकड़ेंगे। तो अल्लाह ताला दरमियान में ही कह रहा है कि मैं तो आपको ये नेमत कुरान मजीद की जरिए अभी बता रहा हूं। तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तर्जुमा करें। जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की नेमतों और कुदरतों में से किस किस को झुटलाओगे? बिल्कुल ठीक है। ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की कुदरतों और नेमतों में से किस किस को जुटलाओगे? अब अकदाम को हाजी ही अल्लाह ताला कहेगा, फरिश्ते कहेंगे,
हाज़िही जहन्नम, तर्जमा क्या है? यही वो यही जहन्नम है। ये है जहन्नम। यही वो जहन्नम है। यही जहन्नम है। मुझे ये बताइए कि जहन्नम या जहन्नम से मिलते हुए जितने भी नाम हैं, ये मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं? मुअन्नस। मुअन्नस। पक्की बात है ना? ये वो कहानी की सूरत में है। जी आखिरी लफ्ज जी 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 कि जी। वो रुया उसको आई कि अल्लाह ने उसको जहन्नम में डाल दिया। इसके लिए जहाँ जो अपना दर्क लगाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अरबी जुबान को, तो हाजी ही आया है मुअन्नस का सीगा। अब्दुल्ला अहद आपके लिए जी हाजी जी ही, हाजा मुजक्कर को कहते हैं, हाजी ही मुअन्नस को कहते हैं। ये है जहन्नम। अब अल्लाह जी मुजक्कर के लिए होता है तो अल्लाह ती तिलका लती मुअन्नस के लिए आता है। बिल्कुल जी, तिल का। तो यहाँ अल्लाह तिल का वाला नहीं है, ये अल्लाह जी का मुअन्नस है, अल्लाह ती, जिसकी जमा होती है अल्लाही या अल्लाती। ये है अल्लाह ती वो जहन्नम जी से युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। तर्जमा है युकज़्ज़िबु, पीछे चूंकि माजी है, युखज़ु युराफु, तो लिहाजा युकज़्ज़िबु तुम जुटलाया, वो जुटलाया करते थे। कज़बा झूठ बोलना, कज़्ज़बा जुटलाना, तो युकज़्ज़िबु उससे बना। बिहा, बिहा जमीर जिस जहन्नम को जुटलाया करते थे, अल मुजरिमून मुजरिम लोग। क्यों जी, मुझे बताइए। है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब है, हमें यही बता रहा है कि ये होना है और होना है। अब जनाब जहन्नम के अंदर जब जाएंगे, अल्लाह ताला फेंक देगा पेशानी से, कदमों से या दोनों से, तीनों ही चीजें हो सकती हैं। जहन्नम के अंदर चला गया। अब जनाब वहां जो सूरत हाल होगी, इससे अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह ताला हमें इस जहन्नम की आग से बचा लेना। होगा क्या? सुने पहले फिर उसका करते हैं। यतूफूना, अब्दुल्लाह के लिए तवाफ, तवाफ का मतलब होता है चक्कर लगाना। यतूफूना, वो चक्कर लगा रहे होंगे। यतूफूना का मतलब क्या है? चक्कर लगा रहे होंगे। चक्कर लगा रहे चक्कर हैं लगा रहे होंगे। बैनहा, बैनहा उसके दरमियान। उस जहन्नम के दरमियान, व बैन, जी मेरी बात सुने जरा, बैनहा उस जहन्नम के दरमियान, व बैना, आगे जो लफ्ज दो आ रहे हैं, हमीम, इनका मतलब होता है बहुत गर्म पानी। आन का मतलब होता है खौलता हुआ। आन का मतलब क्या होता है? खौलता हुआ। कि ऐसे लगता है, क्या है तशरीब है, तो यही कहा कि जहन्नम के अंदर उनको आग भड़केगी, पानी की प्यास होगी, वो जाएंगे तवाफ करने के लिए एक दूसरी जगह पर पानी पीने के लिए, तो वो अपना क्या होगा, इंतहाई गर्म और खौलता हुआ पानी वहां पिएंगे। और जो आपने पढ़ा हुआ है कि उससे मुजरिमीन की आंतें जो हैं वो गल सड़ जाएंगी, जिल्द गड़ सड़ जाएगी। अल्लाह ताला फिर जिल्द को बदल देगा। क्या करेंगे? तो भाइयों, इसको ना पढ़ें ऐसे कि ये हम एक वहां का मंजर पढ़ रहे हैं ना, ये हम इसलिए पढ़ें कि हमें जहन्नम से बचने वाले आमाल करने हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला, मुझे ये बताइए कि जब ये सूरत हाल सारी बता रहा है, पहले मतलब रास्ते पर जाना है, मरना अभी हम पढ़ रहे हैं, ये मरना बाद में है, और उसके बाद मुजरिम लोगों के साथ ये आना है। क्या कोई लोग इनको पढ़ के मुजरिम बनने की कोशिश करेगा? नहीं। तो लिहाजा ये नेमत बन गई जी। तो अल्लाह ताला कह रहा है, तर्जमा करें, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
جنوں انس تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ جی اے جنو انس تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں جی. اوپر تو پڑھا یورف سے شروع کرتے ہیں. یورف المجرمون مجرم لوگ پہچانے جائیں گے بسیماہم ان کے اپنے چہروں کے نشانات سے. سیما ویسے نشان چہرے پر جو ہوتے ہیں آثار کر لیں اپنے چہروں کے آثار سے. وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ جی اور تو انہیں انہیں پکڑا جائے گا پیشانی کے پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور قدموں کے ساتھ، اور انہیں پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنوں اور انسانوں دونوں اپنے رب کی کی نعمتوں اپنے رب کی قدرتوں میں سے نعمتوں کس کس کو اے جنو جھٹلاؤ گے؟ انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور کہا جائے گا ہاذہ جہنم التی یہی یہ ہے وہ جہنم جہنم ہے. یہی ہے وہ جہنم. ہاذہ یہی ہے جہنم التی وہ جہنم یکذب بہا ہے جسے تم جسے جھٹلایا وہ کرتے جس جھوٹے یکذب بہا جسے المجرمون بھی جھٹلایا پڑھ لیتے ہیں جی جسے مجرم لوگ مجرم لوگ جھٹلایا جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا وہ چکر لگا رہے ہوں گے چکر لگائیں گے کے اس لگا کے رہے ہوں درمیان گے اس جہنم کے درمیان. وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان. پانی کی طرف پانی کے جی درمیان اور انتہائی گرم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنوں انس تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ بچائے جی. اب یہ جناب 7 دفعہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا. یہ جہنم کے 7 درک ہیں 7 طبق ہیں. ان کی مناسبت سے نکالا مفسرین نے. انہوں نے کہا کہ بھی دیکھیں جہنم کے 7 طبق 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے 7 مناظر پیش کیے اور 7 دفعہ ہی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب جناب اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے. اس کو اوپر کریں جی. اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں جنت کا بھی ذکر کرتا ہے. کیوں جی؟ جی آئیے کچھ آیات اس کے بھی پڑھ لیتے ہیں. بڑی عظیم خوبصورت آیت ہے. اللہ کی ساری آیات ٹھیک ہیں. وَلِمَنْ خَافَ اور وہ شخص اس شخص کے لیے جو ڈرا. اور لیے من جو خافا ڈرا. خوف سے نکلا ہے. کس سے ڈرا؟ مقام ربی ہی. اس کے 2 معنی ہیں. پہلا مطلب ہے مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے. بالکل یہی خوف کا میرا حساب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا حساب لینا شروع کر دیا گیا وہ تو مارا گیا. کیوں جی یہی ہے نا؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ایک تو مقام کے یہ معنی ہے.
دوسرا ہے مقام اللہ سبحانہ و تعالی کا قائم ہونا کہ اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیوں جی؟ جی سر. دونوں معانی ہیں. وہ میں نے بتایا تھا کہ بھئی مل احسان، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو فَهُوَ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیوں جی؟ جی یہ اپنی عبادت کو خوبصورت کرنے کا ذریعہ، یہی پڑھا تھا نا. جی جی یہاں مقامہ کا مطلب یہاں جی یہاں وہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر نگران ہے، اور اپنے رب کے نگران ہونے سے. اور تیسرا یہ ہے مقام، کھڑا ہونے کی جگہ بھی ہے. ہم ایک کر رہے ہیں کھڑا ہونا، اپنے رب کے کھڑا ہونے سے. جو جس شخص نے بھی اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جنہ دو جنتیں نہیں ہے، جنتان. جنہ نہیں ہے، وہ جنت جنتان. جنتان، دو جنتیں. ترجمہ دو بتائیں. جنتیں. دو دو جنت جنتیں. بس جی. سبحان اللہ. ایک تو اس کی کہ جو عمل کیے جی، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کی یہی چیز ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یمین والے، دائیں طرف والے ہوں گے. آگے سورۃ الواقعہ کے اندر یہ تین گروپ آئیں گے. سابقون الاولون ہے، پھر اہل یمین ہے، پھر اہل شمال ہیں. ان کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں ہی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دے دیا کہ صرف ایک کام کر لو کہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے خوف تمہارے اندر آنا چاہیے، تو میں تجھے کیا دوں گا؟ جنتیں دو جنتان، دو جنتیں. جنتیں. کتنی دوں گا؟ دو دو جنت جنتیں. 2 جنتیں اللہ تعالیٰ دے گا. تو اللہ یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی جگہ پہ صرف ایک جنت کا ذکر ہے، کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں کہا ہوا ہے. آگے اسی جگہ پہ آگے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان 2 جنتوں کے علاوہ اور 2 جنتیں، وہاں 4 ہیں جنتیں. اب یہ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ کے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. اللہ نے کچھ نہیں کرنا اپنے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ کریں. اے جن و انس، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. وقت اپنا 6 منٹ ہے 8 سر منٹ ہمارے پاس. تقریباً ہمارے پاس ہیں. 6 اس کا منٹ ہے ترجمہ سر. جناب کون کریں گے؟ جلدی ڈاکٹر داؤد صاحب سے کروا دیں. جی ڈاکٹر داؤد بھائی. جی وَلِمَنْ 39. جی وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی ہی جنتان، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ بالکل جی، آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جتنے بھی لوگ ہیں وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کھڑے ہیں. اب اللہ چاہے، اللہ کو پتا ہے، حساب لے، چاہے تو آسان حساب لے، چاہے تو ویسے ہی کہے. یہ ساری کی ساری جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں حدیث مبارکہ کے اندر یہ باقاعدہ ہیں. بغیر حساب کے بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، آسان حساب کے ساتھ بھی بھیجے گا، اور ایک ایک چیز کا حساب بھی لے گا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ تو جواب نہیں دے پائے گا. آگے پڑھتے ہیں جی. ذواتا
अफनान, जन्नतैन है ना, जन्नतान जी 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 वो असल में जन्नतैन था। तो ज़वाता अफनान, अब अफनान क्या चीज है? अफनान होता है, ये है फाना नुन की जमा है अफनान। फाना नुन होता है मोटी सीधी लंबी शाख। मैंने क्या कहा? मोटी सीधी लंबी शाख। मोटी सीधी लंबी शाख। लंबी शाख। तो ये क्या बनेगा? अफनान बनेगा टहनियां या शाखें। अब ज़वाता अब्दुल अहद के लिए है। जी 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 जू बेटा होता है जू जी, जुल फजल, फजल वाला मुजक्कर के लिए आता है। जवात मुअन्नस के लिए आता है वाली। जवात जन्ना मुअन्नस है, ठीक है। जन्नतान दो जन्नतें हैं, दो जन्नतें मुअन्नस हैं, लिहाजा उनके लिए आया अलिफ आगे। जवाता दोनों वाली, दोनों जन्नतें अफनान घनी टहनियों वाली होंगी। ये तर्जमा हुआ है जी, घनी शाखों वाली होंगी, ठीक है जी। जी जी और ये जन्नत, ये ज़ात याद में रखिएगा कि ऐसी जन्नत नहीं है। इसके बारे में आपने हदीस वहां पढ़ी थी, वक्त कम है, मैं वो हदीस वैसे कर देता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया काला, और ये 24 हदीसें मैंने आज अपना नोट की हैं जो कुतुब हदीस के अंदर है। 24 मरतबा यही अल्फाज आए हैं जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। अना अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काल अल्लाह अज़्ज़ वजल, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये बात फरमाई है, हदीस कुदसी। क्या है वो? आददतु लिइबादी, आददतु लिइबादी सालिहीन, मैंने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी है माँ, वो चीज ला आइनुन राअत, जो किसी आंख ने देखा नहीं, वला उजुनुन का तर्जमा क्या होगा? ना किसी कान ने सुनी। और ना किसी और ना कान किसी ने कान ने सुना हो। सामिआत सुना है। सुना। और आगे है वला खतरा अला अला कल्बी बशर, और ना किसी बशर के दिल में उसका ख्याल भी गुजरा है। तो उन्होंने कहा कि भी मिसदाक, इसकी तस्दीक करने के लिए सूरह सजदा की आयत नंबर 17 पढ़ लो। और वो आयत नंबर सजदा 17 ये है, फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाउन बिमा कानू यामलून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि कोई नफ्स ये नहीं जानता कि मैंने उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा रखा है। ये उसका बदला है जो दुनिया के अंदर अमल करते रहे। क्यों जी, आगे समझ? अब 2 मिनट है। ये हदीस आपने पढ़ी, तो आगे पढ़ते हैं। ज़वाता अफनान कम, वो दोनों लंबी घनी शाखों वाले हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की नेमतों और कुदरतों में से किस किस को जुटलाओगे? कैसर भाई आपके पास ये अब 2 मिनट 3 मिनट है। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे जी नीचे करें थोड़ा सा नीचे कर जी। जी, बस ठीक है सर। यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुम वला जान, तो उस दिन किसी इंसान और ना ही जिन से उसके गुनाहों के बारे में सवाल किया जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए इंसानों और जिन्नों, तुम दोनों अपने रब की